اردو چینل AJK کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم جملہ کی اقسام کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ جملے کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور اس جملے کے آخر میں فعل ناقص آئے، جیسے ابراہیم بہت عقل مند ہے۔ اس جملے میں ابراہیم مسند علیہ، بہت عقل مند مسند اور ہے فعل ناقص ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس میں مسند علیہ تو اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل پایا جائے تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے علی کھیلتا ہے۔ اس جملے میں علی مسند علیہ، کھیلتا فعل اور ہے فعل ناقص ہے۔ جملہ اسمیہ کی نسبت جملہ فعلیہ میں فرق یہ ہے کہ مسند علیہ کے بعد مسند کی جگہ فعل کا ذکر ہوتا ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، جبکہ اسمیہ میں خبر موجود ہوتی ہے، اس میں فعل موجود ہوتا ہے۔ جیسے علی کا کھیلنا یہ فعل ہے تو اس لیے کھیلتا یہ فعل ہے، اسی بنیاد پر جو جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر، نمبر 3 فعل ناقص۔ نمبر 1 مبتدا، اسے مسند علیہ بھی کہتے ہیں، جیسے عثمان شرارتی ہے۔ اس جملے میں عثمان مبتدا ہے۔ مبتدا کا لفظی معنی ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ عثمان شرارتی ہے میں عثمان کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اس لیے عثمان مبتدا ہے۔ نمبر 2 خبر، اسے مسند بھی کہتے ہیں۔ اوپر کی مثال میں شرارتی مسند یا خبر ہے، کیونکہ شرارتی ہونا یہ خبر دی جا رہی ہے تو اس لیے اسے مسند یا خبر کہیں گے۔ نمبر 3 فعل ناقص۔ فعل ناقص سے زمانے کا تعین ہوتا ہے، زمانے کا لفظی معنی ہوتا ہے وقت۔ اوپر کی مثال میں ہے فعل ناقص ہے۔ عثمان شرارتی ہے میں اس جملے میں فعل حال کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ہے جو ہے یہ حال کے زمانہ کی یعنی پریزنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ فعل ناقص کی مثالیں ہیں، یہ فعل حال کو ظاہر کرتے ہیں۔ تھا، تھی، تھے یہ زمانہ ماضی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تھی بھی یہ جمع میں ہے، یہ بھی ماضی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہوا، ہوگا، ہوئے، ہوں گے، ہو گیا، ہو گے، گیا، گے وغیرہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو فعل ناقص ہیں، یہ جملے کی تکمیل کا کام کرتے ہیں اور کسی نہ کسی زمانے کو ظاہر کرتے ہیں۔ حال، مستقبل یا ماضی میں سے کسی نہ کسی زمانے کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس جملے کے یہ ساتھ لگایا جاتا ہے اس کا مقصد حال، ماضی یا مستقبل کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اردو چینل AJK میں ہر اتوار کو اردو سے متعلق معلوماتی ویڈیوز لائی جا رہی ہیں جو آپ کی معلومات میں اور اردو زبان کو بہتر کرنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گی، اور ایسے افراد جو NTS اور PSC کے ٹیسٹ دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں ان کے لیے بھی میری ویڈیوز بہت معاون ثابت ہوں گی۔ ان کے ٹیسٹ میں ان کی یہ معلومات جو ان ویڈیو کے ذریعے انہیں ملے گی بہت آسانی فراہم کرے گی۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 فعل، نمبر 3 مفعول۔ فاعل مسند علیہ یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسے سہیل نے مکان بنایا۔ اس جملے میں سہیل فاعل ہے، ٹھیک ہے، سہیل کام کرنے والا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے پڑھیں، جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان ناظرین سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ NTS اور PSC کی تیاری کرنے والے افراد سے گزارش ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ فعل، فاعل جو کام کرتا ہے اس کے کام کو فعل کہتے ہیں، جیسے سہیل نے مکان بنایا۔ اس جملے میں بنایا فعل ہے،
سہیل نے کام کیا تھا یعنی کام کر رہا تھا، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور سہیل جو کام کر رہا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ تو سہیل بنانے کا کام کر رہا تھا، تو اس لیے بنانا یا بنایا کیا ہے؟ فعل ہے۔ مفعول، جس پر کام واقع ہو یعنی فاعل جس پر کام کرتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے سہیل نے مکان بنایا، اس جملے میں مکان مفعول ہے۔ سہیل کے بارے میں آپ نے جان لیا یہ فاعل ہے کیونکہ یہ کام کرنے والا ہے، اور کیا کام کر رہا تھا؟ بنانے کا کام کر رہا تھا، تو بنانا فعل ہے کیونکہ بنانے پر وہ عمل ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا۔ اور کیا بنا رہا تھا؟ مکان بنا رہا تھا۔ جس چیز پر کام واقع ہو، جس پر کام کیا جا رہا ہو وہ مفعول ہوتا ہے، تو مکان پر کام واقع تھا یعنی مکان بننے کا کام ہو رہا تھا، لہذا مکان مفعول ہے۔ اردو سے محبت رکھنے والے لوگوں سے گزارش ہے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائیں، اور اگر آپ نے اردو چینل AJK پر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے موبائل کے اندر موجود واٹس ایپ کے تمام کنٹیکٹس اور تمام گروپس میں شیئر کریں۔ شکریہ۔